السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول MFS اسکول انٹروڈکشن۔ السلام علیکم dear student, hope you all are fine and safe in your homes. My dear student, it is your second video from me from your book chapter اخلاق نبوی چیپٹر نمبر 1۔ My dear student, میری اس سے پہلے کی ویڈیو جو کہ آپ کو اردو سبجیکٹ کے حوالے سے دی گئی تھی، اس میں میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے آپ کو آپ کے پیج نمبر 10 بک کے پیج نمبر 10، 11 اور 12 کو اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جب آپ کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی تو اس دن میں آپ کے گروپ میں آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ سینڈ کروں گی۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ ویڈیو جو فرسٹ ویڈیو تھی وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، اس لیے میں اپنی سیکنڈ ویڈیو آپ کو بھیج رہی ہوں۔ میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو کے شائع ہوتے ہی آپ کو خلاصہ آپ کے واٹس ایپ گروپ پر دے دیا تھا، اور مجھے امید ہے آپ سب نے اس کو اپنے بک پر اچھی طریقے سے دیکھ بھال کے اور بہت کیئرفلی اپنے رجسٹر پہ نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ My dear student, now you are in class 9 اور 9th کلاس آپ کو پتا ہے ایک بڑی کلاس ہوتی ہے، اس میں اپنے تمام کام کو پراپرلی کرنا چاہیے تاکہ ایٹ دا ٹائم آف ایگزام آپ کو کوئی بھی پرابلم پیش نہ آئے۔ Now we come to our syllabus. It is your subject Urdu video class 9. It is your second assignment month of August. My dear student, یہ آپ کی سیکنڈ ویڈیو ہے اردو لازمی کی 9ویں 10ویں کی کتاب سے ہے۔ Now we come to our پیج نمبر 13۔ اس میں لکھا ہے عطا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصحاب بدر میں تھے، ان کی بنائی میں فرق آ گیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اصحاب بدر کے جو لوگ تھے ان میں ایک عطا بن مالک تھے، ان کی نظر جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی اور اس میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ظاہری بات ہے پکے راستے نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو بہت زیادہ دشوار گزار راستوں پہ سے ہو کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا، محسوس کیا کہ ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے، تو وہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بہت زیادہ مؤدبانہ گزارش کری کہ جناب محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے ظاہر بات ہے راستے کچے ہوتے تھے، وہ خراب ہو جاتے تھے اور ان کے لیے مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا تھا، تو انہوں نے یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اس جگہ کو مسجد گاہ بنا لیتا۔ اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا آنا تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود میرے گھر تشریف لے جائیں، یعنی کہ عطا بن مالک کے گھر تشریف لے جائیں، تو انہوں نے کہا میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہوں۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر عزا مانگا، یعنی کہ دوسرے دن کیا ہوا، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور عطا بن مالک کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ دروازے پہ پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں رک کر اذان مانگا، اندر سے جواب آیا، گھر میں تشریف لے گئے اور دروازہ فرمایا کہ نماز کہاں پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کری۔ یعنی کہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیفات کو کس قدر
آسانی سے رد کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کے لوگ بڑے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کیوں میں وہاں کیوں آؤں، میرا کیا کام، آپ کا کام ہے، اپنا کام اپنے طریقے سے کریں۔ اس طریقے کے کئی سوالات بیچارے عرض کرنے والے کے سر پر تھوپ دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ صرف مجبور ہو کر اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اس چیپٹر سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اخلاق نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ ایک اصحاب بدر کے جو ساتھی تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک اپنی گزارش پیش کی کہ جناب میری آنکھیں اب اس قابل نہیں رہی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، بارش میں آنے کے قابل نہیں ہوتا، مجھے راستہ صحیح سے دکھائی نہیں دیتا، تو اگر آپ ایک بار میرے گھر تشریف لے آئیں تو میں اسی کو سجدہ گاہ بنا لوں گا، وہیں نماز دینے لگوں گا، اذان دینے لگوں گا۔ حضور نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی بحث و تمیز نہیں کری، کوئی اپنی بڑائی ظاہر نہیں کی کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں کیوں کر تمہارے گھر جاؤں۔ انہوں نے بہت تحمل سے ان کی بات سنی، اور دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق جو کہ ان کے بہترین رفیق اور دوست تھے، ان کو ساتھ لے کر ان کے دروازے پہ پہنچ گئے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب اندر سے جواب مل گیا تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا، ان سے پوچھا کہ میں کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ جب ان کو بتا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر دو رکعت نماز ادا کری۔ واہ سبحان اللہ، قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق پر۔ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ابو شیب، بیٹا اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنے بک کے پیج نمبر 13 کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں، اور جو کچھ میں پڑھا رہی ہوں اسے غور سے سنیں تو آپ کو لفظ بلفظ سمجھ میں آ جائے گا، اور اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کو بہت اچھی طریقے سے جان جائیں گے۔ اب اس میں دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ انصار و مہاجر کا تو قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ انصار وہ تھے جنہوں نے ویلکم کیا تھا مہاجرین کو جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا، یعنی کہ ہمارے جو ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا ایک نوکر جو تھا، ان کا جو ایک غلام تھا، وہ بازار میں گوشت کی دکان اس نے کھولی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آیا۔ خدمت اقدس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلقے میں تشریف فرماتے، یعنی کہ وہ جہاں کچہری کیا کرتے تھے، جہاں لوگ ان کے جمع ہو کر دین اسلام کی باتیں سنا کرتے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمی کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں۔ یعنی کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن سے بھوکے ہیں۔ ابو شیب جو کہ ایک صحابی تھی، ایک انصاری تھی، انصار کی خصوصیت تھی کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، انہوں نے غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ آپ صحابہ کے ساتھ قدم رنجا فرمائیں، یعنی کہ ان کے گھر تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شیب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ تشریف لے آئیں۔ اب اچانک سے کیا ہوا، جب وہ اس کے گھر کی طرف رواں تھے، اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ایک اور آدمی بھی جو تھا وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل کے بہت زیادہ پابند تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو شعیب ابی طالب سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اس شخص کو جو کہ بغیر کہے ہمارے ساتھ ہو لیا ہے
اپنے ساتھ لے آؤں یا اس کو بھی ہم رخصت کر دیں، یعنی کہ اس سے معذرت کر لیں۔ لیکن حضرت شعیب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی ساتھ لے آئیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت زیادہ تحسین کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ انہیں جو بات کرنی ہوتی وہ اسی آدمی کے سامنے بات کرتے جس کا معاملہ ہوتا، ورنہ وہ کبھی بھی غیر حاضر شخص کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اس کو ہمارے قرآن نے، ہمارے اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ غیبت کہلاتی ہے۔ کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے کوئی بھی بات کرنا غیبت کہلاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بات نہ کریں۔ میرے پیارے بچوں، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس پیراگراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص نے آپ کو مہمان بلایا، آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی، لیکن جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک اور شخص آپ کے ساتھ ہو لیا۔ اب ظاہری بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھا کہ کوئی شخص بلا کہے کسی کے ساتھ کسی گھر میں داخل ہو یا اس کو پریشان کرے۔ تو آپ نے سب سے پہلے شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اجازت طلب کی کہ آپ کہیں تو میں اس کو لے آتا ہوں، ورنہ پھر میں اس سے معذرت کر لوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اتنا یعنی کہ روب اور دبدبہ تھا، لوگ آپ سے اتنے امپریس تھے، آپ کے ہر عمل کو اتنا سمجھتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس شخص کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر نیچے جو بات بتائی گئی ہے کہ آپ کو جو بھی بات کسی کی کوئی ناپسندیدہ نظر آتی تو آپ اس کے منہ پہ ہی کہہ دیتے کہ بھائی یہ آپ کی بات غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے رسول کا اخلاق۔ اب ہم اپنے دوسرے پیج کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے بک کا لاسٹ پیج ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کے لباس پہ، کسی کے جسم پہ کسی قسم کا بھی دھبا ہو۔ آپ کو جو بات ناپسند ہوتی آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ جناب یہ آپ ان سے کہیں کہ اس کو رنگ کو دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ یعنی کہ ایک شخص نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ میرے پیارے بچوں، آپ لوگ اخلاق نبوی کے اس چیپٹر کو سن رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ بیٹا اس دنیا میں جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہماری آج کی دنیا کی طرح یہ نہیں کہ بس منہ دیکھے کوئی بات کر لی، اس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ اگلے کو تو خوش کر دیں گے، اس کے منہ پر اس کی تعریف کر کے خوش کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال بہت بہتر جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے آپ نے کون سی بات کس پیرائے میں کی ہے۔ آپ کی یہ بات دل سے نکلی ہے، یہ محض آپ نے کسی کی چمچہ گیری ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ اسی بیٹا آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، کچھ واقعات آپ کو جیسے کہ بتائے کہ کسی کے بغیر اجازت آپ اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ بیوی کی دلجوئی کرتے تھے، کبھی بھی کوئی حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بناوٹ سے، تصنع سے دور رہنے کو کہا۔ اس سے انسان کے خلوص کی جو ہوتی ہے
وہ ایک دم بے حرمتی ہوتی ہے. انسان اب ایک شخص جو ہے وہ اگر کسی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے اور وہ کر کے چلا جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر جس کی تعریف کی جاتی ہے بیٹا، اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں. وہ اب پھر اگر آپ نے کسی کی تعریف کر دی اور میں گئی ہوں میرے سے بھی، پھر وہ شخص یہی وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اب یہ بھی میری تعریف کرے گا، میری اس بات کو اچھا کہے گا. لیکن ہو سکتا ہے وہ بات مجھے اچھی نہ لگتی ہو، وہ بات اس کی اچھی ہو ہی نہ. تو پھر ہم کیوں کسی کو ایک جھوٹی آس دلائیں اور اس کی ایکسپیکٹیشن بڑھائیں اور اس کو گمراہ کریں؟ جو بات غلط ہے سو غلط ہے. ہاں، اس کے انداز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جناب آپ کو کسی کی بات غلط لگی اور آپ نے ساتھ چھوٹی ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی کی دل شکنی ہو جائے گی. بڑا اچھا طریقہ، بہت اچھا طریقہ یہ تو آپ چپ ہو جائیں. چپ رہنا سب سے بڑی بہتری ہے. نہ تو آپ کسی کی دلجوئی کریں گے، نہ آپ جھوٹ بولیں گے، نہ آپ منافقت سے کام کے لیں گے، اور نہ ہی آپ اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ آپ نہیں چلے. بیٹا انسان جتنا زیادہ خاموش رہتا ہے اتنا زیادہ فائدہ مند ہے. ہمارے سیانے، ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ گئے ہیں کہ جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے. آپ نے بہت سے متین لوگوں کو، سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ وہ بات بے بات نہیں کر رہے ہوتے. بس بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کم از کم ٹو دا پوائنٹ بات کریں، مختصر بات کریں، ہلکے سے مسکرائیں، بلا وجہ کے کہے نہ لگائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اخلاق نبوی کی اس چیپٹر سے آپ کو انشاءاللہ تعالی زندگی گزارنے کے، اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کے بہت سے طریقے اور بہت سی حسین معلومات حاصل ہوں گی. تو ہم پھر اپنے چیپٹر کی طرف ہی آتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو. ایک شخص نے آپ سے ملنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی اور کہا کہ ہاں اسے آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، یعنی کہ وہ آدمی جو آپ سے ملنا چاہ رہا تھا اس کی کوئی اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی، یعنی کہ وہ کوئی ایک اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے سے ملنے کی اجازت دی. لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی. اب آپ نے سنی سنائی باتوں پر یا جو بات سچ بھی تھی اس کے تحت اس آدمی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کری، اس آدمی سے بے رخی سے بات نہیں کری، بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کے بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. اب دیکھیں، یہ اس بات کو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ کہیں گے یہ تو منافقت ہوئی کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نہ اچھا سمجھتے ہوئے بھی بڑے اچھے سے طریقے سے بات کی. اب جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، کوئی شخص آیا ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہم مسکرا کے اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہیلو السلام علیکم کیسے ہیں، اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ نے کہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کری تو وہ کافی حیران ہوئی اور اس کے جانے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو اس کو برا سمجھتے تھے، یعنی کہ برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات کیوں کری؟ تو اس کا جواب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو اور لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے زیادہ وہی سب سے زیادہ معتبر ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس سے لوگ ملنا جلنا پسند کریں، جس کی کمپنی میں آنا لوگ بہتر سمجھیں اور اچھا سمجھیں. اب اس سے زیادہ عمدہ مثال ہمارے رسول کے اخلاق کی کیا ہوگی. سلام میں پش دستی فرماتے، جب جلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. پش دستی فرماتے مینس سب سے پہلے سلام کرنے میں پہل کرتے.
انہیں اس بات کا انتظار نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹا بچہ یہ مجھے سلام کرے گا، یہ میری عزت کرے گا تو پھر میں اس کو پیار کروں گا. نہیں، ایسا نہیں تھا. بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، جو بھی ان کے سامنے آتا آپ پہل کرتے اور اس کو سلام پیش کرتے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر ایک جگہ بیٹھے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا. دیکھا آپ نے یہ بات؟ ہمارے یہاں ایک عجیب ہی دستور ہے، کہتے ہیں فلاں کو سلام کرو، فلاں کو سلام نہیں کرو، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کو جیسے بتایا جا رہا ہے راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جناب منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں، سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے. ظاہر بات ہے جو کوئی جگہ ایک ساتھ ہوتے تھے تو ملنا جلنا تو ہوتا ہی تھا. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بعد نام کسی کا سلام لے کے کرتے کہ عبداللہ تمہیں سلام اور یا علی تمہیں سلام. نہیں، ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ہمیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے بہت سے بچوں کو ایسے دیکھا ہے، انٹر ہوں گے اسٹاف روم میں، مس امینہ السلام علیکم، مس فوزیہ السلام علیکم. واٹ از دس نانسنس بیٹا؟ ایسا نہیں کرنا. آپ جب ایک جگہ داخل ہوں اور وہاں مجلس ہو، مجلس سے مراد یہ 3-4 افراد بیٹھے ہوں، تو بانام کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف ایک بار سلام کریں، وہ سب کے لیے سلام ہوگا. کہیں بھی انٹر ہوں تو بازور آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو ایک سلام پیش کریں، آپ کی طرف سے سب کو سلام پہنچ جائے گا، اور آپ کا یہ سب نیکی کے درجے میں آئے گا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سب بہت زیادہ اس چیپٹر کو پسند کریں گے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے آپ کو اپنے پچھلے جو ویڈیو آئی تھی اس میں آپ کو میں نے خلاصہ دیا تھا. اب جب آپ کی یہ ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس میں آپ کو ہمارے جو ایکسرسائز میں جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کے سالو کوسچن پیش کروں گی. پلیز کائنڈلی میں آپ کو پھر ایک بار یاد دلا رہی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے اپنی نوٹ بک پر، اپنے رجسٹر پر نوٹ ڈاؤن کریے گا اور بہت اچھے طریقے سے اس کو کاپی کریے گا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی العزیز کم از کم 2 ایکسرسائز تو میں آپ کو کروا ہی دوں گی. اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، یا تو اگر ہمارے اسکول کھل گئے انشاءاللہ تعالی العزیز دعا کریں کہ ہمارے اسکول کھل جائیں اور ہم سب ایک ساتھ